الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العلي العظيم۔ محب محترم امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری رضوی، جنہوں نے پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں عشق رسول اور محبت رسول کی تحریک چلا رکھی ہے، جو دلوں کو زندہ کرنے کی تحریک ہے۔ حضرت مولانا سید معین الدین صاحب قبلہ اور عزیز محترم سنی دعوت اسلامی کے انتہائی سرگرم، متحرک اور باوقار خطیب اور داعی اور دوسرے علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ آدن جود ور کرم والہ الکرام اجمعین۔ قدرت جب کسی ذات سے کام لینا چاہتی ہے تو اس کو وسائل بھی عطا فرماتی ہے اور مخلص رفقائے کار بھی۔ جناب مولانا سید امین القادری سامین القادری اس علاقے میں آپ کے لیے جانے پہچانے ہیں اور دسیوں سال سے محنت کر رہے ہیں۔ خاندیش کے اس علاقے میں اتنے بڑے مجمع کا اجتماع یقینی طور پر یہ ان کی محنتوں کا، ان کے خلوص کا بہترین ثمرہ ہے۔ میں کم و بیش 20-22 سال سے سنی دعوت اسلامی کے مختلف اسٹیج پر اس لیے آ جاتا ہوں کہ ہندوستان میں آ کر کے ہر جلسے میں شرکت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے حاضر ہو جاتا ہوں کہ بیک وقت لاکھوں افراد کو اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ یہ ایک معمولی سی خدمت ہے جو میں اس عظیم تحریک کے حوالے کر کے چلا جاتا ہوں، اور آج بھی اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے وابستگی ہر مومن کا اہم ترین فریضہ ہے۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو عقائد و جہاں کی ذات سے والہانہ محبت نہ رکھتا ہو، وابستہ نہ ہو۔ ایمان کی تعریف ہے التصدیق بکل ما جاء بہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار جو کچھ لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کی بڑی مختصر تعریف ہے، مگر سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا محور فکر یہی ہے کہ لوگوں کو عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس نظام زندگی اور طرز حیات سے آشنا بھی کیا جائے، عمل کی دعوت بھی دی جائے، اور محبت رسول کے حوالے سے دلوں کا رشتہ بھی ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جائے۔ خدا کریے تحریک پوری دنیا میں پھیلے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی تحریک ہے،
اور مسلک اعلی حضرت کی سب سے نمائندہ تحریک ہے یہ۔ مسلک اعلی حضرت دراصل محبت رسول کا مسلک ہے، اور یہ تحریک محبت رسول ہی کا پیغام دنیا کے تمام گوشوں میں دیتی ہے۔ بلا شبہ وہ سارے لوگ جن کے بدعقیدگی کی بنیاد پہ اعلی حضرت نے فتاوے حاصل کیے ہیں یا دیے ہیں، ہم سب ان کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ اعلی حضرت نے فرمایا ہے۔ طریقہ کار الگ ہے۔ دنیا میں ایسے ہزاروں افراد ہیں جو مسلک کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہیں، اور وہ دوسروں کے دام فریب میں آ گئے ہیں۔ ان کو اپنی طرف لانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم اسی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں سنی دعوت اسلامی کامیاب ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے ہر فرد کی آواز، ہر سنی کی آواز، ہر داعی دین کی آواز، ہر مسلح کی آواز بنا دے، اور بیشتر لوگ اس تحریک سے وابستہ ہو جائیں۔ خاندیش کی سرزمین مدتوں سے پیاسی تھی ایک ایسی تحریک کے لیے جو خاندیش کے تمام مسلمانوں کو محبت رسول اور سنت رسول کے حوالے سے جمع فرما دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں کا اجتماع جو پورے خاندیش سے یقیناً آیا ہوگا، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک میں، ان کے پیغام میں آج بھی اتنی کشش ہے کہ پوری دنیا کو ان کے نام پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ محبت رسول میں اتنی کشش ہے کہ کوئی بھی انسان جس کے اندر ایمان ہے وہ اس کشش سے بچ نہیں سکتا، بلکہ وہ کھچا ہوا تحریک سے وابستہ ہوگا اور قریب آئے گا۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا جو کسی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی محبتوں اور شفقتوں کے حوالے سے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکیں۔ ہمیں سہاروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حقیقی سہارا تو مدینے کی سرزمین پر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی تحریک کے لیے مخلص افراد کی جماعت بے پناہ ضروری ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے 22-23 سال میں یہ تعریف نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی مدلل مداحی ہے، میں کبھی بھی اور کسی بھی حال میں مبالغہ آمیزی قائل نہیں رہا ہوں۔ میں نے اپنے اکابر کے بارے میں اتنا ہی کہا ہے جتنے وہ ہیں، اور ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا جتنے کہ یہ ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اتنے طویل عرصے کی رفاقت کے بعد میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک تڑپتا ہوا بے قرار اور مخلص دل عطا فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی تحریک کی بنیاد رکھتے ہیں وہاں عوام کا ایک ہجوم ہے جو بے تابانہ چلا آتا ہے، بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر کسی شکوے کے اور بغیر کسی ایسی کشش کے کہ جس کو دنیا دار لوگ سرمایہ کی بنیاد پر یا اور وجہوں سے ضروری سمجھتے ہیں۔ یہاں نہ سرمایہ ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیاوی اقتدار ہے، نہ موروثی روایات ہیں، یہاں تو صرف حب رسول ہے اور دین کی دعوت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنے تمام علماء ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یقیناً اس تحریک کا ساتھ دیں۔ میں نے سرکار مفتی اعظم ہند کی حیات طیبہ سے جتنا استفادہ کیا ہے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اب بیعت تو میں 1963 میں ہو گیا تھا، لیکن 68 سے لے کر کے اور 73 تک ہر سال کم و بیش 2 مہینے ان کے ساتھ میں رہتا تھا، اور میری تقریر ویسی ہی ہوتی تھی جیسے اس وقت ہو رہی ہے، اور کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ تم نے ایک برہنہ انداز سے مخالف فرقوں کی تردید کیوں نہیں کی۔ ہم محبتوں کے حوالے سے دل جیتنا جانتے ہیں،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ان کے دام فریب مبتلا ہے. اگر ہم اسلام کا صحیح چہرہ دکھا دیں تو لوگ ان کے دام فریب سے نکل کر ہمارے پاس آ جائیں گے. آپ جانتے ہیں کئی تحریکیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں جو نماز، روزے اور دوسرے اعمال کے حوالے سے عقیدے پہ ضربے کاری لگاتی ہیں، عقیدہ چھین لیتی ہیں، دعوت دیتی ہیں کہ آؤ ہم نماز پڑھنے کے لیے چلیں اور روزہ رکھنا ہے، کچھ اچھی باتیں ہم سکھائیں گے، اور ایک چلے کے بعد جب واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ علم غیب نہیں ہے رسول پاک کو، فاتحہ ناجائز ہے، میلاد حرام ہے. ایک چلے میں بدل دیتے ہیں انہیں، اور ان کو بدلتے ہیں جو سادہ لو ہوتے ہیں. ہم انہی سادہ لو انسانوں کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم فراہم کر چکے ہیں جہاں عشق رسول بھی ہے، سنت رسول کی دعوت بھی ہے. ہمارے علماء آدھی صدی سے یہ کہہ رہے ہیں وہاں مت جاؤ، لیکن کہاں جاؤ یہ نہیں بتا رہے ہیں. ایک آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کسی تحریک سے وابستہ ہو، اس کے اندر جذبہ ہے دین کے کام کرنے کا، اس کے اندر جذبہ ہے محبت رسول پھیلانے کا. اب ظاہر ہے کہ وہ پلیٹ فارم نہیں دیں گے وہ تو کہاں جائے گا؟ سنی دعوت اسلامی وہی پلیٹ فارم ہے. وہاں نہ جاؤ، یہاں آؤ. یہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کو تمہارا دل بھی چاہتا ہے، ضمیر بھی چاہتا ہے. اس لیے آج الحمدللہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، صد تعمیر کر دیا گیا ہے ان باطل تحریکوں کے لیے جو دین کے نام پر عوام کو لوٹ رہی تھی. ان کا ضمیر، ان کے قلب کے ان عواطف کو اور ان محسوسات کو بدل رہی تھی جو آقائے دو جہاں کی مقدس جالیوں سے وابستہ ہیں، ان کی نالین پاک سے وابستہ ہیں. یہ ایک ضرورت تھی اور اسی ضرورت کو عوام محسوس کر رہی ہے. جبھی تو چند لمحوں کے اندر، چند دنوں کے اندر لوگ بےتابانہ ٹوٹ کے آتے ہیں، ان کے دل کو سکون ملتا ہے. وہ پیغام جو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اس پیغام کے ذریعے سے وہ یقینی اور لازمی طور پر اپنے اندر فرحت محسوس کرتے ہیں اور فکری توانائی محسوس کرتے ہیں. یہ چند باتیں اس لیے میں نے کہہ دی ہیں کہ ہمارے کچھ احباب محض اس لیے کہ ان کے ذہن میں کچھ شکوک اور شبہات ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت ان علماء کرام کو جنہیں آج انتہائی اہم حیثیت دی جاتی ہے اور تھی بھی، جو اساتین سنیت ہیں، ان کی خدمتیں کی ہیں، ان کی بارگاہوں میں بیٹھا ہوں اور ان کے انداز نظر اور انداز فکر سے میں متاثر بھی رہا ہوں، اور آج بھی اس تاثر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک انداز مجھے آتا ہے جو میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں. آج کی اس محفل میں اس تمہید کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا اپنے آقا سے رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے. سنی دعوت اسلامی اور دنیا کا ہر سنی عالم پوری دنیا میں آقائے دو جہاں سے محبت کو ایمان کا لازمہ کیوں تصور کرتا ہے؟ وہ نماز روزے کی بات کرتا ہے، حج اور زکوٰۃ کی بھی، مگر محبت رسول کے ذریعے سے کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے تو دل میں داغے محبت بنا لے اے زاہد، نشان سجدہ بنا تو کوئی کمال نہیں. پیشانی پہ نشان سجدہ سجانے کے بجائے دل میں رسول پاک کی محبت کی شمع جلا لیں، اور اس کے بعد جب سجدہ ہوگا تو پیشانی منور بھی ہوگی اور تابناک بھی ہوگی اور ایمان کی آئینہ دار بھی ہوگی. اب آپ غور سے سماعت فرمائیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنی روش سے ہٹ کر کے انتہائی سادہ الفاظ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں، اس لیے کہ بلاغت کی تعریف یہ ہے کہ اس انداز سے گفتگو کی جائے جو ماحول کے مطابق ہو اور جو تقاضوں کے مطابق ہو، مقتضائے حال کے مطابق ہو. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ضرورت کے لیے جتنی چیزیں تھیں، جتنی زیادہ ضروری تھیں ہمارے لیے، اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے آسان فرما دیں ان کا حاصل کرنا. مثال کے طور پر ٹھہرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، تجارت کے لیے، دکان کے لیے، حتیٰ کہ قبر کے لیے زمین کی ضرورت تھی. تو اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے
ہمارے پیروں کے نیچے زمین بچھا دی، اور بلا قیمت۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے، کیسے زندگی گزارتے؟ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لیے غلے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے زمین کے سینے پر غلوں کا ماحول پیدا کر دیا، اپجاؤ کا، پیداوار کا۔ پانی کی ضرورت تھی تو زمین کے نیچے پانی پیدا فرما دیا۔ یہ ساری چیزیں بے پناہ ضروری ہیں، پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے غلہ، اور چلنے کے لیے زمین۔ یہ سب پہلے سے موجود کر دی گئی، اور پھر ہمیں اس زمین پر بسایا گیا، زمین پہ اتارا گیا۔ ہماری تخلیق جنت میں ہوئی، جناب آدم کو پیدا کیا گیا، ہماری ماں جناب حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر انہیں زمین پہ اتارا گیا۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ۔ جب زمین پہ نائب پیدا کرنا تو جنت میں کیوں پیدا فرمایا؟ زمین ہی پیدا کر دیا ہوتا۔ مقصد یہ تھا کہ نظام فطرت یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ پانی بہائیں تو ہمیشہ نیچے جائے گا، اوپر تو نہیں آئے گا نا۔ تو ہمیں جنت میں، آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا، حوا کو جنت میں پیدا کیا گیا، پھر زمین بھیجا گیا تاکہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہمارا اصل گھر جنت ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں ہم کو جانا بھی چاہیے۔ جو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے وہی تو بیٹے گھر ہوتا ہے نا، بیٹی کا۔ تو جنت ہماری ماں کا گھر ہے، جنت ہمارے باپ کا گھر ہے، ہمیں بھی وہیں جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص جنت میں جانے کے بجائے دوزخ کا کام کرتا ہے تو وہ باپ سے بغاوت کرتا ہے، ماں سے بھی۔ اس کو آدمی نہیں کہہ سکتے، آدمی وہی ہوگا جو جنت کے لیے کام کرے گا۔ عزیزان ملت اسلام، پھر یہ زمین جتنی چیز ضروری تھی ہمارے لیے اتنی ہمارے قریب کر دی گئی، مگر ایک چیز ایسی ہے جو زمین سے بھی زیادہ اہم ہے، پانی سے زیادہ بھی اہم ہے، کھانے سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہوا ہے۔ ہوا پیروں کے نیچے نہیں پیدا کی گئی، ورنہ جب تک ہم سانس لینے جھوکتے دم نکل جاتا۔ ہوا ہماری ناک کے نیچے پیدا کر دی گئی۔ ہم گھر میں ہوں، تنہائی میں ہوں، خلا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم سانس لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آپ اگر ریت پہ مکان بنائیں تو نہیں ٹھہرے گا، پانی پہ دیوار کھڑی کریں نہیں ٹھہرے گی، مگر اللہ نے ہماری زندگی کی دیوار ہوا پہ کھڑی کر رکھی ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں تو زندہ ہیں، ہم سانس لیتے ہیں تو باقی ہمارا وجود ہے۔ سانس کتنی ضروری ہے، اس لیے اللہ نے ہوا کو ناک کے قریب پیدا کر دیا۔ اگر ہوا ناک سے دور ہو جائے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، اور ہمارے ایمان کے لیے نبی کی ضرورت تھی تو اللہ نے ہماری جان سے قریب کر دیا۔ النبی اولا بالمؤمن من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہوا ناک سے دور ہو جائے انسان بے جان ہوتا ہے، اور نبی اگر ہم سے دور ہو جائیں تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے۔ نبی مرکز عقیدت ہیں، نبی کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ وہ ہمارے ایمان کے لیے بے پناہ ضروری ہیں۔ ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارا تعلق اپنے آقا سے نہ ہو، سید عالم سے نہ ہو، سرور کائنات سے نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلام، ایک اور انداز سے سوچیں، ہم انسان ہیں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا اور روح کا۔ ہمارے اندر جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، اس لیے ہم زندہ ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے، خالی جسم رہ جاتا ہے، تو پھر کوئی زندہ نہیں کہتا اسے۔ بے پناہ محبت کرنے والا بیٹا بھی اپنے باپ کو مرنے کے بعد گھر میں نہیں رکھتا، بے پناہ محبت کرنے والی بیٹی بھی اپنی ماں کی لاش کو مرنے کے بعد گھر میں نہیں رکھتی، اسے شہر خاموشہ میں، قبرستان میں لے جا کے دسیوں مٹی کے اندر دبا آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے۔ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، لیکن جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے، اور جو نظر آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمارا مذہب بھی دو چیز کا مجموعہ ہے، اسے غور سے سن لیجئے۔ ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ۔ عمل نظر آتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے، تن کمنڈل باندھے باندھے پوری دنیا میں گھومتا ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، یہ روزہ بھی رکھتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ کیسا ہے کوئی نظر نہیں آتا۔
اس کے دل میں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، اپنے خدا کی کتنی اطاعت کا جذبہ ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ عقیدہ چھپا ہوا ہے اور عمل نظر آتا ہے۔ تو جس طرح روح نظر نہیں آتی اور وہی سب کچھ ہے، ویسے ہی جو عقیدہ نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے انسان بے جان ہوتا ہے، اور عمل سے عقیدہ نکل جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے۔ اور سنیے، سنی دعوت اسلامی عمل کی بھی تحریک ہے اور عقیدے کی بھی تحریک ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ جو لوگ عمل کی دعوت دیتے ہیں اور عقیدے کی دعوت نہیں دیتے، وہ یقیناً ایک مردہ لاش کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدہ روح ہے اور عمل جسم ہے۔ روح نہیں تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ جہاں جہاں روح بے قرار ہوتی ہے، جہاں جہاں روح مضطرب ہوتی ہے، جہاں جہاں روح بے چین ہوتی ہے، وہاں وہاں سرور کائنات سہارا دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مقام پر آقائے دو جہاں سہارا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم انسان ہیں۔ انسان خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے۔ مرکب خطا اور نسیان سے غلطی کرتا ہے انسان، لیکن ہادی اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوگری اس لیے ہوئی تھی تاکہ وہ ہمیں خطاؤں سے بچائیں، راہ ثواب پہ لے چلیں، صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی تشریف آوری کی بنیاد پر دنیا نے راہ ہدایت پائی، صراط مستقیم کو دیکھا، دنیا نے اس پہ چلنا سیکھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صراط مستقیم پہ چلنے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے شراب نوشی چھوڑ دی تحریک کی بنیاد پر، ماں باپ کا احترام کرنا سیکھا، معاشرے میں ایک باعزت انسان کی حیثیت سے رہنا سیکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں لوہا ڈھلتا ہے اور سنی دعوت اسلامی میں کردار بھی ڈھلتا ہے اور اخلاق بھی ڈھلتا ہے۔ یہ ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں انسانوں میں کردار اور اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں صحیح انسان بنایا جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے اس تحریک سے وابستہ ہو جائیں، ورنہ وہ گمراہیوں میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں اور غلط راہ پہ چل بھی سکتے ہیں۔ وہی بیٹا اپنے باپ اور ماں کا وفادار ہوگا جو دیندار ہوگا، لیکن جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ ماں کا وفادار ہوگا اور نہ باپ کا وفادار ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بیٹا رہے اور وہ آپ کا وفادار ہو تو اسے دین سے وابستہ کیجیے۔ اور دین کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے، کوئی ایسی سوسائٹی بنائی جائے جہاں دین کی پریکٹس ہو رہی ہو اور دین کو باضابطہ طور پہ پڑھایا جا رہا ہو اور سکھایا جا رہا ہو۔ آج یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے ہر مسلمان کو عالم بنا دیا جائے، اس کے لیے وقت بھی چاہیے، درجنوں سال چاہیے، محنت چاہیے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جتنا دین سیکھنا ہے اتنا دین اسے سکھا دیا جائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا طلب کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ کتنا علم؟ اتنا علم جس سے وہ شریعت کی اتنی باتوں کو سمجھ لے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے اتنا علم، اور اتنا علم ہماری بچیاں بھی اور ہمارے بچے بھی سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فریضہ جو اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے، اس فریضے کو آپ ادا کر سکتے ہیں اس تحریک سے وابستگی کی بنیاد۔ آپ اپنی زندگی کے سارے مسائل کو تحریک سے وابستہ ہو کر کے سیکھ بھی سکتے ہیں اور جان بھی سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس مقام پہ ہمیں سہارا دیتے ہیں جہاں ہماری روح بے قرار ہوتی ہے، جہاں ہماری روح مضطرب ہوتی ہے۔ روح کی بے قراری کا سب سے دردناک مقام کیا ہے؟ جب وہ جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی گھر میں رہیں اور زبردستی آپ کو گھر سے نکالا جائے کسی میدان میں پھینک دینے کے لیے، اور آپ گھر میں پوری زندگی رہیں، جب آپ نکلنا چاہیں گے نا، نکالا جائے گا کھینچ کر کے زبردستی،
تو آپ کبھی اس دیوار کو دیکھیں گے، کبھی اس دیوار کو دیکھیں گے، کبھی چوکھٹ سے لپٹ کے روئیں گے، کبھی صحن میں کھڑے ہوں گے. عجیب کیفیت ہوگی آپ کی، اس لیے کہ آپ کو زبردستی نکالا جا رہا ہے. روح ہمارے پورے جسم سے وابستہ ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری آنکھوں میں ہے، ہمارے چہرے پر ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے قدموں میں ہے، ہمارے پیر میں ہے. پورے وجود میں روح بسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے. اور جب نکالا جاتا ہے تو کبھی ہاتھ اکڑ کے ماتم کرتا ہے، کبھی آنکھیں الٹ جاتی ہیں، کبھی پورا جسم بے قرار نظر آتا ہے، اس لیے کہ روح اپنا وطن چھوڑ رہی ہے، ایک نئے وطن کی طرف جا رہی ہے. ایسے دردناک عالم میں جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو شیطان آخری بار فریب دینا چاہتا ہے. زندگی میں خدا کرے آپ کبھی شیطان کے فریب میں نہ آئے، حالانکہ شیطان نے ہر طرف جال بچھا رکھا ہے. برائیوں کا جال، بد کرداریوں کا جال، گناہوں کا جال، شراب نوشی کا جال، زنا کا جال ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اس کے ذریعے شیطان دین سے دور کرتا ہے. لیکن سب سے آخری مرحلہ اور آخری کوشش اس مردود کی یہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت بے ایمان کر دیا جائے. وہ سامنے آ جاتا ہے مرنے والے کے، اور دودھ اور شہد کا گلاس لے کر کے یا ٹھنڈا پانی لے کے، اے مرنے والے ایک مرتبہ کہہ دے محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، کہہ دے خدا موجود نہیں، میں تجھے پیش کر دوں گا. اگر کسی ظالم نے کہہ دیا، جو لوگ 2 پیسے کے جھوٹ بولتے ہیں، پیاس بڑی شدید لگی ہوتی، جان نکل رہی ہے، ممکن ہے کہ وہ کہہ دے، وہ غائب ہو جائے گا اور کہے گا کہ ظالم، زندگی میں تیرا ایمان نہیں چھین سکا تھا، موت کے اضطراب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیرا ایمان چھین چکا ہوں، جا اب تو بے ایمان بن رہا ہے. آئیے دعا کریں کہ پروردگار عالم موت کے اضطراب میں، جانکنی کے عالم میں شیطان کے فریب سے ہمیں بچائے. یاد رکھیے شیطان اس وقت اسی شکل میں آتا ہے جس شکل میں وہ شکست دے سکے. آپ نے امام راضی کا نام تو سنا ہوگا نا، بڑے مشہور امام ہیں، اسلام کے سب سے بڑے متکلم ہیں، تفسیر راضی کے مرتب ہیں، اور اسلام کو عقل و شعور کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے وہ بہت ہی اہم حیثیت ان کی ہے. بعد میں جتنی بھی تفسیریں اس طرح کی پیش کی گئی ہیں جن میں اسلام کو عقلی اعتبار سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ان سے ماخوذ ہیں. ان کا معاملہ یہ تھا کہ 100 دلیلوں سے اللہ کے وجود کو ثابت کرتے تھے. 100 دلیل، اللہ موجود ہے، ایک ہے، 100 دلیلوں سے. انتقال کے وقت شیطان آ گیا اور مباحثہ کرنے لگا. وہ دلیل دیتے جاتے، وہ توڑتا چلا جاتا. آخری دلیل توڑ دی تو پسینہ آ گیا وقت کے سب سے بڑے امام کو. اور جب آخری دلیل بھی ٹوٹ گئی تو اچانک نجم الدین کبریٰ جو ان کے شیخ تھے، ان کا چہرہ سامنے آ گیا اور کہا کہ راضی یہ کہہ دو کہ ہم بغیر دلیل اپنے خدا کو مانتے ہیں. انہوں نے یہ کہا اور انتقال ہو گیا. آپ اندازہ فرمائیں نجم الدین کبریٰ حضور غوث الاعظم کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں. کئی سلسلے کے بعد ان سے مرید ہوتے ہیں وہ. جب غوث اعظم کے مریدوں کا یہ عالم ہے کہ وہ موت کے وقت اپنے مرید کو بچا سکتے ہیں، تو سرور کائنات کیوں نہیں بچا سکتے؟ آقائے دو جہاں کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا سوچئے، اور اگر موت کے وقت ایک شہید کا چہرہ سامنے آ سکتا ہے تو وہ ذات گرامی جن کے قدمان عزت سے وابستہ ہو کر کے دنیا نے شعور زندگی حاصل کیا ہے، کیا وہ کرم نہیں فرما سکتے؟ تو ایسے عالم میں جب شیطان موت کے وقت ایمان چھین رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں اگر نبی کی محبت ہے، یاد رکھیے گا، اگر آپ نے سرور کائنات سے عقیدت کا رشتہ جوڑے رکھا ہے، آپ نے اپنا رشتہ توڑا نہیں ہے، خدا نہ کرے ٹوٹے، تو یاد رکھیے کہ ایسے عالم میں جب شیطان ایمان چھیننا چاہے گا، اچانک حضور کا چہرہ سامنے آ جائے گا اور حضور گویا فرما رہے ہوں گے کہ یہ مرنے والے شیطان کو نہ دیکھ، میری طرف دیکھ لے، تیری روح کا احترام مٹ جائے گا اور تیرے قلب کی بے چینی مٹ جائے گی. اور میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، اگر موت کے دردناک عالم میں آپ کے چہرے کی زیارت ہونے والی ہو تو ہم ایسی موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ موت 1000 زندگیوں سے بہتر ہے جس موت کے پردے میں آپ کی زیارت ہو رہی ہو. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، جس گھڑی قبر میں آقا کی زیارت ہوگی،
جس گھڑی قبر میں آقا کی زیارت ہوگی، عمر لے لو مجھے وہ آخری لمحہ دے دو. یہ عالم ہے مرد مومن کا، یہ منزل ہے موت کے وقت سہارا دینے کا. دوسری منزل قبر کی آتی ہے نا. قبر میں کیا ہوگا؟ آپ سے سوالات کیے جائیں گے. آپ نے 12 سماعت فرمایا ہوگا. من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ کیا ایمان رکھتے تھے تم؟ یہ 3 سوالات ہوں گے. ایک سوال بھی کافی ہو سکتا تھا، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے کہہ دیا اللہ، یہ کافی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن پھر پوچھا جا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا دین اسلام ہے. اللہ کو ماننے کے بعد دین کیوں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ دنیا کی بہت سی قومیں خدا کو مانتی ہیں. سوال کرنے والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم نے اپنے رب کو اپنے دین کے ذریعے مانا ہے یا کسی اور ذریعے سے مانا ہے. اس لیے دوسرے سوال کا جواب پہلے سوال کی صحت کے لیے ضروری ہوگا. پھر کون سا دین تم نے مانا ہے؟ اس کے لیے حضور کا چہرہ سامنے ہوگا. ان کے بارے میں کیا کہتے تھے پتا چلا. اگر تم نے یقین کر لیا اور پہچان لیا کہ حضور یہ ہیں، اور تم نے کہا یہ تو آقا ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، تب وہ دونوں سوال صحیح ہو جائیں گے. اگر جواب نہیں دیا تو دونوں سوال جو ہیں مردود قرار دے دیے جائیں گے. فیصلہ نبی کے چہرے پر ٹھہرا، فیصلہ روئے زیبائے مصطفیٰ پہ ٹھہرا. اب وہ لوگ جو نبی کو مردہ قرار دیتے ہیں اور کہیں آنے جانے سے بے بس قرار دیتے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ یا پھر کہہ دو کہ حدیث میں یہ نہیں ہے، مسلمہ حدیث مبارکہ میں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہیں، اتنی قبروں میں کیسے آئیں گے، اتنے مردوں کے پاس کیسے جائیں گے؟ میں کہتا ہوں ذرا سوچو، روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے یا کئی ہے؟ اسرائیل کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے نا. دنیا میں لاکھوں افراد کی روحیں ایک وقت میں قبض کی جاتی ہیں، کیا وہ ہر جگہ نہیں پہنچ جاتے؟ منکر نکیر 2 ہیں یا بہت سے ہیں؟ ہر قبر میں سوال کے وقت وہی پہنچتے ہیں. کوئی بھی قبر ہو، ہزاروں قبریں ایک ساتھ بنتی ہیں. اور پھر سوچو تمہارے کاندھے پہ جو 2 فرشتے ہیں، یہ 2 ہی ہیں یا 2-4 ہزار ہیں؟ اور ہر انسان کے اعمال کو لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کرامن کاتبین یا نہیں؟ تو اگر 2 فرشتے جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ایک فرشتہ جو تمہاری روح کو قبض کر رہا ہے، اور وہ فرشتے جو قبر میں سوال کر رہے ہیں، اگر یہ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں تو ان کے آقا سرور کائنات ہر جگہ کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. اور اگر ہر جگہ پہنچ جانا یا موجود ہونا خدا کی شان ہے، تو کیا تم اسرائیل کو خدا سمجھتے ہو، منکر نکیر کو خدا سمجھتے ہو، اور کرامن کاتبین کو خدا سمجھتے ہو؟ اگر یہ خدا نہیں ہے تو ہمارے نبی بھی خدا نہیں ہے، مگر پہنچ سکتے ہیں ہر جگہ. اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے. وہ سید الرسول ہیں، سید الملائکہ ہیں، کہ بھی سید ہیں. وہ جبرائیل علیہ السلام تو اسرائیل سے بھی بڑے فرشتے ہیں نا، کرامن کاتبین سے بڑے ہیں نا. وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں. اور تم نے معراج کی شب میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں سے لگا دی ہے. پتا چلا کہ جہاں ملکوتیت کی سردیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے. تو قبر بھی سرکاری ساتھ دیتے ہیں نا. قبر کے بعد جو تیسری منزل ہے وہ حشر کی ہے. وہاں تو ہر مقام پہ سرکار ساتھ دیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے صرف نعرہ مت لگاؤ، جاننے کی کوشش بھی کرو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ قبر میں جس گھڑی آقا کی زیارت ہوگی، نہیں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کا کہا آپ کا سنا ہوگا. استاد زمن کا شعر ہے کہ آپ ہی کا کہا آپ کا سنا ہوگا. سمجھا آپ نے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، میزان پہ ہر ایک کا عمل تولا کیا جائے گا. آپ نے کچھ کہا ہے، آپ نے کچھ کیا ہے، آپ نے کچھ کوئی بھی عمل کیا ہے، ہر مثقال ذرہ کے برابر جو عمل ہے وہ رکھا جائے گا وہاں.
یہاں خیر یہ نہیں چھیڑوں گا میں، یہ بحث ہوتی کہ وہ جوہر ہے عرض ہے عمل، اگر جوہر ہے نہیں ہے تو پھر کیسے رکھا جائے، آراز کیسے رکھے جائیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہاں ہر عمل کو وزن دے دیا جائے گا، ہر عمل کو وہاں رکھے جائیں گے میزان پر۔ ایک گنہگار بندہ ہوگا جس کے نام اعمال کو میزان پہ رکھا جائے گا، گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ داور محشر کہوں گا جہنم میں داخل کر دو اسے، فرشتے لے جانا چاہیں گے کہ اچانک سرور کائنات جلوگر ہوں گے اور فرمائیں گے کہ میرے امتی کے عمل کو پھر تولا جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم یہ تھا کہ لے جاؤ جہنم میں، تو نبی کے کہنے سے واپس کیوں ہو جائیں گے وہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے جانتے ہیں کہ جو اللہ فرماتا ہے وہ بھی اس کا فیصلہ ہے، اور جو نبی فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کا فرمان ہی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد الرسول اللہ اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ حضور اپنی عبائے اطہر سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور نیکیوں کے پلے پر بھاری ہو جائے گا، وہ اللہ حکم دے گا لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ وہ جانے والا دیکھے گا کہ کیا تھا، وہ روئے زیبائے مصطفیٰ سامنے ہے، وہ حیرت زدہ ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے تم نے ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے میرے اوپر درود پڑھا تھا اور وہ لکھ کے فرشتوں نے پہنچا دیا تھا، آج وہی تمہارے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ پڑھ لیجئے دل گہرائیوں درود شریف آپ سب پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ممکن ہے یہی درود ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آقا سن رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میرے عزیز ساتھیو، نجات دین وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں اپنی چادر اٹھا کر کے اپنے کاندھے پہ رکھنا چاہوں گا مگر نہ رکھ سکوں گا۔ بعض ظالموں نے جو ہمیشہ پیغمبر کی زندگی میں کمزوری تلاش کرتے ہیں جبکہ وہ ہر کمزوری سے پاک ہیں، جس طرح واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے ہر نفس سے پاک ہے، ویسی عالم موجودات میں شاہکار عالم ایجاد ہر نفس سے پاک ہے، یہاں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن نہیں، وہ تو اپنی چادر اٹھا کے نہیں رکھ سکیں گے، ہمارا کیا، ہمیں کیا سہارا دیں گے؟ کہتے ہیں نا کہ اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، ظالم۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کو بخشوانے کی بات تو دور کی ہے، زندگی میں جنت کی عورتوں کو سردار بنا دیا گیا، انہیں زندگی ہی میں عطا فرما دیا گیا جنت کی سرداری بہر کیف۔ تو یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ چادر اٹھا کے نہیں رہ سکتے۔ اس میں آقائے دو جہاں کی بے پناہ مصروفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال ذریعے سمجھاؤں، اگر آپ یہاں ہزاروں کی تعداد میں تقریر سن رہے ہیں، اچانک ایک انسان کھڑا ہو کے شور مچائے کہ فلاں گھر میں آگ لگ گئی، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے کہ جہاں فوراً ہی آگ بجھانے والے پہنچ جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آگ جلتا ہوا دیکھیں گے اسے؟ نہیں، آپ سب بھاگ جائیں گے آگ بجھانے کے لیے۔ میں چلاؤں گا، میری تقریر سن لو، آپ کہیں پھر کبھی اور سن لیں گے۔ میں کہوں گا حاجی صاحب آپ کی چادر گندی ہو رہی ہے، آپ کہیں گے بڑے خود غرض ہو، چادر دھولی جا سکتی ہے، کسی گھر جل گیا تو کیا ہوگا، کسی کو چوڑیاں توڑنی پڑ گئی تو کیا ہوگا، کسی کی اولاد جل گئی تو کیا ہوگا، کسی سرمایہ جل گیا تو کیا ہوگا؟ آپ سب بھاگ رہے ہوں گے۔ یہاں ایک گھر ہے، ہزاروں آدمی بجھانے والے ہیں، وہاں ہر گھر میں آگ لگی ہوگی اور بجھانے والے تنہا محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ جب تک میں چادر اٹھاؤں گا کسی کو جہنم کے دیکھتے ہوئے شوروں سے کھینچ لوں گا۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آقائے دو جہاں کو نہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ ان کی آنکھوں کا مقصد زیارت رسول ہے، ہاتھوں کا مقصد دامن مصطفیٰ ہے، قدموں کا مقصد ان کے راہ پہ چلنا ہے، ان کے پورے وجود کا مقصد اور محور سرور کائنات کے مقدس ذات ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھتے، بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مقام محمود میں ہوں گے اور ہم عام جنتیوں میں ہوں گے، یہاں تو ہم آپ کو نہ دیکھیں تو نظارے روٹ جاتے ہیں، وہاں ہم کیسے آپ کو تلاش کریں گے، کہاں پائیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ حضور جنت وہ جنت تو نہیں ہوگی نا جہاں آپ کا چہرہ نہ ہو، آپ کا روئے زیبا نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں تم مجھے دیکھو گے، کہاں دیکھ سکیں گے؟ حوض کوثر پہ دیکھ لینا،
عرش عظیم کے نیچے دیکھ لینا، صراط پر دیکھ لینا اور میزان پہ دیکھ لینا، میں یہیں کہیں ہوں گا۔ ایک عاشق کو اتنے پتے بتا دیے گئے وہ میدان محشر کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چیز بھی آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ مصروفیت کے حوالے سے ہے۔ میں بتاتا ہوں، ایک گھر ہے محل نما جس کے بہت سے دروازے ہیں، اور ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ سوئی ہوئی ہے۔ اچانک شور اٹھتا ہے گھر کے باہر، وہ باہر بھاگ کے جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک دروازے پہ آگ لگی ہے، پلٹ کے اپنے دروازے پہ آتی ہے، یہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے، دوسرے دروازے پہ وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے، تیسرے دروازے وہاں بھی اب بھاگ رہی ہے اور تمام دروازوں پہ آگ لگی ہے۔ میرا بچہ کتنی بے قرار ہوگی، کبھی وہ آگ سے میں کودنا چاہے گی، کبھی لوگوں کو آمادہ کرے گی میرے بچے کو بچاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں ایک بچہ ہے اور ایک ماں ہے، اور وہاں لاکھوں امتی ہیں جو یقیناً بچے سے زیادہ پیارے ہیں سرور کائنات محمد رسول اللہ کے لیے۔ وہ کبھی حوض کوثر میں پانی پلا رہے ہوں گے، کبھی پلسرات پہ رب سلم کہہ کے گزار رہے ہوں گے، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور کبھی کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے، اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ مجھ جیسا ایک گنہگار بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ اس کی زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں، لے جاؤ اسے جہنم میں۔ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوں گے، فرشتے لے جا رہے ہوں گے، واپس لائیں گے حدیث پاک کے مطابق۔ چلو میں اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ آقائے دو جہاں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اللہ اسے معاف کر دے، جیسا بھی تھا میرا نام تو لیتا تھا نا، میرا کلمہ تو پڑھتا تھا، معاف کر دی سے۔ مشیت گویا کہہ رہی ہوگی محبوب اس زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے، بہت کم نیکیاں ہیں، برائی ہی برائی ہے۔ تو اللہ کے رسول گویا فرما رہے ہوں گے اے مولا، جب تک یہ اپنی پیٹ پہ گناہوں کا بوجھ لے کے آیا تھا تو انہیں جہنم کا حکم دیا، تیرا عدل ہے، تیرا انصاف ہے، مگر اب یہ لایا نہیں ہے، آیا نہیں ہے، لایا گیا ہے۔ اب آنے والے کو نہ دیکھ، لانے والے کو دیکھ۔ آنے والا گنہگار ہے مگر لانے والے کے سر پہ تاج شفاعت تو نے رکھا ہے، تو نے جہنم میں داخل کر دیا، یہ تیرا عدل ہوگا، اور معاف کر دیا تو میری شفاعت کی آبرو رہ جائے گی۔ میرے جی ساتھیو، آپ اندازہ کریں تمام انبیاء کرام سے جواب نفی میں جواب پا کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، آقا کی بارگاہ میں آئیں گے، سب کو لے کے حضور عرش عظیم کی جلوتوں میں جائیں گے اور سجدہ کریں گے، اور فرماتے ہیں میں ایسا سجدہ کروں گا اور ایسی تسبیح کروں گا اپنے پروردگار کی کہ اولین و آخرین میں کسی نے ایسی تسبیح نہیں کی ہوگی۔ اور اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اشفا تو شفا سل توتا، اے محبوب سر اٹھائیے سر، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ تو آخرت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہماری ذات سے ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے یقیناً ہمیں سہارا دیں گے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے، جہاں ماں ساتھ نہیں دے گی، باپ ساتھ نہیں دے گا، وہاں سرکار ساتھ دیں گے۔ علامہ شاکر صاحب رضوی کا کمال یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کے ساتھ آغاز کلام کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ وہ عشق ہے، یہ وہ محبت ہے کہ پورا دیوان ان کے حافظے میں ہے۔ بغیر اعلیٰ حضرت کی محبت کو تو یہ نہیں ہو سکتا نا، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا دیوان تو یاد رکھا جاتا ہے، اسی سے قریب ہوا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخرت میں جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا وہ ہے، دنیا میں کیا عالم تھا، میرے آقا فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا پردہ فرما جانا بھی۔ زندہ ہوں تو ہدایت دوں گا، صراط مستقیم پہ چلاؤں گا، اور انتقال کر جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، مجھ پہ پیش کیے جائیں گے۔ میں جب سوچتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں کہ ہمارے اعمال حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا حضور کا جب ہمارے گناہ ان کے سامنے ہوں گے۔
ہماری برائیاں ان کے سامنے ہوں گی. زندگی بھر ہمارے لیے تڑپتے رہے، روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور ہم اپنی بدعمالیوں سے وہاں بھی سکون نہیں لینے دے رہے. ہر امتی کا عمل پیش کیا جاتا ہے، ہر امتی پر. سرکار فرماتے ہیں اگر میرے سامنے تمہاری نیکیاں پیش کی گئیں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اور نیکیوں کے اضافے کی دعا کروں گا، اور اگر گناہ پیش کیے گئے تو مغفرت کروں گا. آپ اندازہ فرمائیں، مغفرت طلب کروں گا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں. تو زندگی بھی سرکار کی ہمارے لیے ہے، اور وصال فرض ماننے کے بعد بھی جو زندگی ہے وہ بھی ہمارے ہی لیے ہے. اب آئیے زندگی کے چند گوشے ہم دیکھیں. آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، اور دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، مگر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت اور ہدایت اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ وہ پیغام دے کے چلے گئے، مگر ہمارے آقا پیغام دے کے چلے نہیں گئے، بلکہ ہر لمحے حیات کے قریب ہیں، ہمیشہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں ان سے رکھنا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. وہ ہمارے محبوب بھی ہیں، ہمارے شفیع بھی ہیں، ہمیں سہارا دینے والے بھی ہیں، ہمیں نجات دینے والے بھی ہیں. زندگی میں پتھر کھاتے رہے ہمارے لیے، زخم برداشت کرتے رہے تاکہ یہ دین ہم تک پہنچے، یہ نظام زندگی ہم تک پہنچے، یہ آئین حیات ہم تک پہنچے. اور جب کبھی رب خدا کی بارگاہ میں تنہا ہوتے تھے تو بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے. اللہ کے رسول ایک رات عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھے اور عرض کر رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. صرف یہ فرما رہے ہیں اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آقا دو جہاں؟ اس کو آپ احساس کی لطافت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں. فرض کیجئے آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی، آپ نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، معاف کر دیجیے آپ کا بچہ ہے. جیسے ہی ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا معاف کیجیے آپ کا بچہ ہے، تو آپ کے اندر سے ایک جذبہ ابوت، باپ ہونے کی محبت ابھری اور آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا. میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، اور جب ایک نبی یہ گوارا نہیں کرتا کہ امتی جہنم میں جائیں تو مولا یہ تو تیرے بندے ہیں، تو نے پیدا کیا ہے، تو انہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا، معاف کر دیں گے. ایک اور رات ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام خدا وحید القدوس کی بارگاہ میں سربسجود ہیں اور فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہم امتی امتی، اللہ میری امت میری امت. پوری رات یہی کلمہ جاری ہے زبان پہ، مبتدا ہے مگر خبر نہیں ہے، میری امت میری امت. اللہ جناب جبرائیل کو بھیجتا اور کہتا جاؤ دیکھو کہ میرے محبوب کیوں غمزدہ ہیں، کیوں رو رہے ہیں. وہ آئے، قدموں میں کھڑے رہے، سوال کی جرات تو نہیں تھی، یہاں تو جبریل بھی پر سمیٹے ہوئے آتے تھے، کھڑے ہیں اور اس کے بعد واپس جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے بارے میں غمزدہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام پہنچا دو اور کہو کہ میں ان کی امت کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا، اور ایک روایت میں ان کی امت کے سلسلے میں انہیں راضی کروں گا. جناب جبریل آتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، سرکار سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، داڑھی تر ہے، سجدہ گاہ بھیگی ہوئی ہے، رات بھر امت کے لیے دعا کرتے رہے ہیں. یہاں صرف یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ میری امت میری امت، پورا جملہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو دعائیں ہیں اس میں تو اللہ کے رسول سب کچھ فرماتے ہیں، رب حبلی امتی، اللہم ارحم امتی، اللہم اغفر لی امتی. لیکن یہاں اے اللہ میری امت میری امت، کیا مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں، یہ واضح نہیں ہے. یہ واضح نہیں ہے. عزیزان ملت، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ایک ماں ہے جس کا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر آتا ہے تو بہت تفصیل سے بتاتی ہے کہ میرا بچہ سوتا ہے، روتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، دودھ نہیں پیتا ہے، بہت بے قرار رہتا ہے، بہت تفصیل سے. لیکن ڈاکٹر اس وقت آ جائے جب بچہ مر رہا ہو تو ماں تفصیل سے نہیں بیان کرے گی، ڈاکٹر میرا بچہ میرا بچہ. اللہم امتی امتی، اللہ میری امت میری امت. یہ پیغمبر اعظم کے اس شدید درد کا اظہار ہے جو آقا کے دل میں ہمارے حوالے سے موجود ہے. عزیزان ملت، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذن لا ارضى بواحد من امتی فی النار، جب تب تو میں بالکل راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. آپ تو خوش ہو گئے ہوں گے کہ چلو امتی تو ہے نا، اب تو جہنم میں نہیں جائیں گے. امت کے معنی جماعت اور گروہ کے ہوتے ہیں. خدا نہ کرے ایسا ہو مگر ایک جماعت میں کوئی باغی پیدا ہو جائے یا جماعت کو تسلیم نہ کرے، اصولوں کو نہ مانے، تو اسے نکال دیا جاتا ہے. یہ تو کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کے بعد انہوں نے اپنی امت میں ہمیں شامل کر رکھا ہے. لیکن امتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، تاکہ میدان قیامت میں وہ امتی کی حیثیت سے پہچان سکیں. اگر وہ پوری رات ہمارے لیے رو رو گزارتے ہیں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بھی رات کو اٹھ کے سجدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں؟ اگر اتنے طویل سجدے نہیں تو کم از کم نماز پنجگانہ پڑھیں، حلال کا اہتمام کریں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، زبان پہ جھوٹ جاری نہ ہونے پائے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. ایک امتی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ سنتوں پہ عمل کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، فرائض کا اہتمام کیا جائے، حرام سے بچا جائے اور حلال کا اہتمام کیا جائے. یہ باتیں اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم امتی ہیں، وہاں نجات ہوگی.